بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 19ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور آج کی اس تلاوت میں سورۃ النمل کی آیات تلاوت کرنے اور تلاوت کو ہم نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ لیکن ناظرین، گزشتہ کل کے تلاوت میں سورۃ الشعراء کی جو تلاوت کی گئی تھی اور اس کی جو ہم نے تفسیر بیان کی تھی، اس میں سورۃ الشعراء کی اختتامی آیات کی کچھ تفسیر باقی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج ہم سورۃ النمل کی آیات کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سورۃ الشعراء کی اختتامی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ وہ احکام اور اوصاف نظر آتے ہیں کہ جو یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ آیت نمبر 214 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی کہ اللہ کا پیغام سنائیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ، اور احادیث میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر جلوہ فروز ہوئے، اور آپ نے مختلف قبائل کو بلند آواز سے پکار کر انہیں بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی میں سواروں کا ایک دستہ ہے جو تم پر شب خون مارنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے جواب دیا کہ ضرور مانیں گے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں سنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ میں تمہیں ایک عذاب شدید کے آنے سے پہلے متنبہ کر رہا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو، ورنہ تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن یہی وہ موقع تھا کہ جب ابو لہب نے گستاخی کی اور حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ معاذ اللہ، یہ کہا کہ اس نے آپ کے لیے ہلاکت ہو، کہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب برباد ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ برباد ہو چکا۔ اور بعد میں واقعات نے ثابت کیا کہ کس طرح سے ابو لہب نے عبرتناک طریقے سے موت پائی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص حکم دیا گیا ہے تبلیغ کا۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان پر شفقت کا حکم فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان پر اپنے پروں کو جھکا دیجئے۔ یہ گویا کہ رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ فَإِنْ عَصَوْكَ، اس میں ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا کتنا مفید عمل ہے، کہ باقاعدہ حضور کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے انی بریء مما تعملون، کہ میں بریء الذمہ ہوں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر ناظرین ایک بہت اہم نقطہ جو کہ علماء نے علامہ آلوسی کے حوالے سے بیان کیا، روح المعانی کے حوالے سے بیان کیا، کہ حضور علیہ السلام سے جو الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں وہ یہ کہ میں تمہارے اعمال سے بریء الذمہ ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بریء منکم، میں تم سے بریء الذمہ ہوں، کیونکہ اگر امت سے ہی بریء الذمہ ہو جائیں گے تو پھر شفاعت کون کرے گا؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ حضور شافع ہیں، شافع محشر ہیں، شافع آسیہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انداز آپ کو عطا کیا کہ آپ بریء الذمہ ہونے کی بات کریں، مگر امت سے نہیں، قوم سے نہیں، مما تعملون، ان کے عمل سے۔ اور پھر اس کے بعد مزید اللہ نے آپ کا مقام بتایا کہ وتوکل علی العزیز الرحیم، آپ بھروسہ کیجئے اس ذات پر کہ جو بہت غالب ہے، بہت مہربان ہے، الذی یراک حین تقوم، وہ کہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ قیام فرماتے ہیں۔ یہاں پر گویا اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں تو خود اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے شفقت و عنایت کا اظہار ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور وہ اس وقت بھی دیکھتا ہے کہ جب آپ سجدوں میں ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا مقام ہے کہ پوری دنیا عبادت کرے تو پابند ہے کہ وہ رب کے جلووں کو دیکھے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، لیکن آقا دو عالم کا مقام کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور یہ بہت بلند و بالا مقام ہے، مقام رفیع ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا فی الساجدین سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقلب یعنی کہ پشت در پشت منتقل ہونا الساجدین میں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اس نسل مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے تسلسل کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کے والدین کریمین تک ہے، کہ جن کو اللہ نے الساجدین کہا، تو اس سے حضور کے والدین کے ایمان کی طرف بھی گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک استدلال ہے۔ پھر سورۃ الشعراء اس کو کیوں کہتے ہیں؟ آیت 224 میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شعراء ہیں تو ان کی پیروی حق سے بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ شعراء کی دو قسمیں بیان کی ہیں قرآن نے، ایک وہ شعراء کہ جو محض
ایسی شاعری کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، یعنی جس کا کوئی ایسا فائدہ نہیں کہ جس سے قوم کو کوئی فائدہ پہنچے، جس سے قوم کو کوئی نفع پہنچے، اور اس میں سوائے بیہودگی کے، سوائے نقصان کے، اور لوگوں میں لغویات کو فروغ دینے کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نہیں دیکھتے ہر وادی میں یہ بھٹکتے رہتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے جو یہ کرتے نہیں ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے، لیکن شعراء کا دوسرا طبقہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو صاحبان ایمان جنہوں نے نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، یہ اچھے شعراء ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیات پہلے نازل ہوئی شعراء کی مذمت میں، تو حضرت حسان، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زہیر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا حضور ہم تو پھر ہلاک ہو گئے کہ اللہ نے شعراء کی مذمت کی ہے۔ تو پھر فرمایا گیا کہ یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، اس سے جو شعراء ہیں وہ الگ ہیں اور جن کی مذمت کی گئی وہ الگ ہیں۔ تو یہ ناظرین سورۃ الشعراء کے کچھ مضامین ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین سورۃ النمل کا آغاز کیا گیا ہے، اور النمل کو، سورۃ النمل کو نمل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چونٹیوں کا چونکہ خاص ذکر ہے جو آگے آئے گا، تو اس وجہ سے اس کو سورۃ النمل کہتے ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ ناظرین 7 رکوع اور 93 آیتوں پر مشتمل ہے، اور آخری ربع تقریباً 19ویں پارے کا اسی پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا مقام بیان فرمایا، قرآن کی آیتوں کا مقام، اور کہ قرآن سے دراصل فائدہ کون اٹھاتا ہے۔ جو صاحبان ایمان ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ واقعی صحیح معنی میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایسے بھی ظاہر ہے کہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن پھر محنت نہیں کرتے، تو پھر قرآن سے وہ نفع بھی نہیں اٹھا پاتے۔ اس لیے دراصل قرآن پر محنت کرنا ضروری ہے۔ جتنا قرآن میں غور کریں گے، جتنا منہمک ہوں گے، یہ قرآن پھر اسی قدر آپ کو نفع دینا شروع کرے گا، اور اسی قدر علوم کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ پھر ذاتی طور پر یوں سمجھ لیں کہ کسی ایک کی کوئی ایسی وراثت نہیں ہے کہ کوئی فلاں غور کرے تو اس کو قرآن نفع عطا کرے گا۔ آج دنیا میں دیکھیے کہ ان اقوام کو دیکھیے جو قرآن کو بظاہر نہیں مانتے، ایمان نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے قرآن سے استفادہ کیا، علوم اخذ کیے، اور نہ جانے وہ اسی کی روشنی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اس کے بعد اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، ان کے معجزات کا ذکر فرمایا، جس کی کچھ تفصیل ہم اس سے پہلے کی نشستوں میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر حضرت داؤد و سلیمان کا ذکر فرمایا، ان پر اللہ نے کیا کیا انعامات فرمائے۔ خاص طور پر فرمایا کہ حضرت سلیمان کو ہم نے پرندوں کی بولی سکھائی۔ خود کہتے ہیں یا ایھا الناس، لوگو علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص ذکر اس میں موجود ہے۔ حضرت داؤد کا ذکر موجود ہے، اس کی تفصیل ناظرین ہم اس سے پہلے 17ویں پارے میں بیان کر چکے ہیں۔ مزید آگے بھی انشاءاللہ کچھ آیات آئیں گی کہ جن میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے خاص طور پہ جو ایک لشکر عطا فرمائے، جس میں پرندے بھی ان کے لشکر میں شامل ہیں، جنات بھی ان کے لشکر میں شامل ہیں، انسان بھی، 3 حصوں پر حضرت سلیمان کا لشکر مشتمل، اور قرآن نے آیت 17 سورۃ النمل میں ان کے لشکر کی ساری ترتیب بیان کر دی۔ اور سب سے اہم بات ناظرین یہ ہے کہ فہم یوزعون، ان کا لشکر نظم و ضبط کا پابند تھا، یعنی انتہائی منظم لشکر اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ پرندے بھی منظم ہیں، انسان بھی نظم و ضبط کے ساتھ ہے، اور جنات بھی، سب کو ایک نظم و ضبط سے لے کر چلتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ جا رہے تھے تو آگے کچھ فاصلے پر چونٹیوں کا کوئی لشکر تھا، چونٹیوں کی کوئی آبادی تھی، تو وہ ایک بڑا دلچسپ ایک واقعہ پیش آیا کہ ان چونٹیوں میں ایک سردار چونٹی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ آیت 18 ہے سورۃ النمل کی، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ کہیں ان کا لشکر یعنی سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کی طرف توجہ نہ ہو۔ یہاں پر علم کی نفی نہیں ہے بلکہ ایک توجہ کی نفی ہے، بے دھیانی میں جیسے کوئی گزر جاتا ہے تو اس طرح نہ ہو۔ ایک چونٹی کو یعنی یہ ادراک ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، تو جب ایک چونٹی کو ادراک ہے کہ جو آنے والا ہے وہ کون ہے، تو سوچئے کہ پھر اس کا علم کتنا ہوگا کہ جو آ رہا ہے، یعنی حضرت سلیمان کا علم کتنا ہوگا، چونٹی کو جب اتنا ادراک ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم، اس کا اندازہ اگلی آیت سے کر لیجئے، آیت 19، فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان مسکرا دیے، ہنستے ہوئے مسکرا دیے چونٹی کی بات سن کر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ دلچسپ واقعات آئے ہیں، اللہ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا، اور اس پر وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اپنی سلطنت پر کہ اللہ نے مجھے کیسی یہ سلطنت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ہدہد کا بھی پھر ایک ذکر ہے کہ وہ حضرت سلیمان کے لیے مختلف جگہوں سے خبریں لے کر آیا کرتا تھا۔ ہدہد پرندہ، یعنی پرندوں کی باقاعدہ ذمہ داریاں تھیں، ڈیوٹیاں تھیں۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ اس صف میں نظر نہیں آ رہا،
حضرت سلیمان جب ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہدہد غائب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام انتظار فرماتے ہیں, پھر وہ ایک خبر لے کر آتا ہے, اور وہ خبر کہاں سے لے کر آتا ہے؟ یمن سے, یمن کے ایک علاقے سبا سے خبر لے کر آتا ہے بیت المقدس کی طرف. حضرت سلیمان بیت المقدس میں ہے اور وہ سبا سے تقریباً 1500 میل کا فاصلہ ہے, وہاں سے خبر لے کر آتا ہے کہ وہاں پر ایک عورت ہے جو ان کی بادشاہ ہے. ملکہ بلقیس کی طرف اشارہ ہے کہ جو وہاں پر سلطنت کر رہی ہے اس قوم پر, اور میں وہاں سے خبر لے کر آیا ہوں. وہ لوگ سورج کے پجاری تھے, یعنی کہ سبا کے رہنے والے اہل سبا سورج کی عبادت کرنے والے تھے. تو ہدہد نے پوری بات آ کر بتا دی کہ وہ لوگ اس طرح سے میں نے دیکھا کہ سورج کے پجاری ہیں, اور یہ تمام باتیں اس نے بیان کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں خط دے رہا ہوں, یہ وہاں پر جا کر یہ خط پہنچا دو, اور اس خط میں یہی تھا کہ ایمان کے ساتھ ہمارے پاس آ جاؤ ورنہ پھر ہم تمہاری طرف پیش قدمی کریں گے. یعنی کہ حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ اس قوم کو, اس علاقے کو فتح کیا جائے, ان کو ایمان سے مشرف کیا جائے, ایمان کی دولت سے انہیں مشرف کیا جائے. چنانچہ ہدہد کے ذریعے سے حضرت سلیمان نے خط پہنچایا, اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خط جو ہے اس نے وہاں پہ وہ پھڑپھڑانے لگا. بلقیس نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہ خط اس نے ڈال دیا, تو بلقیس تک وہ خط پہنچ گیا. ملکہ بلقیس ایک دم چونک گئی کہ یہ کیا خط آیا ہے جس میں لکھا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے اور اللہ کے نام سے شروع, کے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالوا علیہ, کہ کوئی تکبر نہ کرنا, واتونی مسلمین, اور مسلمان بن کر میرے پاس چلے آؤ. یہ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس حیران رہ گئی, اور اس کے بعد اس نے اپنا ایک اجلاس بلایا اور وہاں پر سب سے اس نے مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دو, کیونکہ افتونی ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, میں تو اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم سب مجھے کوئی مشورہ نہ دو, تم سب موجود نہ ہو. اس میں گویا کہ ایک مشاورت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے, مشاورت کرنی چاہیے. گو کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان نہ لائے تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے بطور خاص ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے. اور اس کے بعد پھر ملکہ بلقیس نے سوچا کہ جہاں سے یہ خط آیا ہے, اب یا تو وہ ایک نبی ہے, اللہ کا نبی ہے, یا پھر ایک بادشاہ ہے. تو اس بات کو طے کرنے کے لیے کہ جس کا خط ہے وہ ایک بادشاہ ہے یا نبی ہے, تو اس کے لیے کیا کیا جائے. اس نے سوچا کہ میں ایک گفٹ تیار کرتی ہوں, تحفہ بیچتی ہوں. اگر انہوں نے تحفہ قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ محض ایک بادشاہ ہے, اور اگر اس نے گفٹ قبول نہیں کیا اور اسی پر یہ قائم رہا کہ جو بات اس نے کہی ہے کہ اسلام لے آؤ, تو اس کا مطلب یہ اللہ کا نبی ہے. ملکہ بلقیس نے ایک تحفہ بھیجا, وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ, میں ایک تحفہ بیچتی ہوں اور دیکھتی ہوں بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں. چنانچہ جب وہ قاصد وہاں پر پہنچا اور تحفہ پیش کیا حضرت سلیمان کے سامنے, حضرت سلیمان نے منع فرما دیا اور تقریباً تنبیہ اور سرزنش کی ہے کہ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ مال و دولت سے جو ہے تم ہمیں متاثر کرنا چاہتے ہو, ارجع الیہم, لے جاؤ اپنا تحفہ واپس, اور ہم آ رہے ہیں لشکر لے کر. یعنی یہ ساری تنبیہ سلیمان علیہ السلام نے فرمائی. تو وہاں سے ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ خاص اشارہ ہے کہ وہ نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد ایک جانب تو ملکہ بلقیس نے آنے کی تیاری کی, حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ اس سے پہلے اس کا تخت یہاں پر پہنچا دیا جائے, 1500 میل کے فاصلے سے تخت بلقیس سے پہلے پہنچ جائے. حضرت سلیمان نے اپنی قوم میں خطاب کیا کہ کون ہے تم میں سے جو یہ تخت لے کر آ جائے بلقیس کا. چنانچہ ایک بہت بڑا جن تھا, اس نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں آپ کی اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے. حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں, اس سے بھی پہلے چاہیے. چنانچہ آپ کی قوم میں سے ایک صاحب علم شخص کھڑا ہوا, قال الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں. اور بس پلک جھپکی اور تخت سامنے موجود تھا. یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اولیاء میں سے تھا یہ شخص, ان کا ولی تھا, ان کے صحابیوں میں سے تھا یہ شخص. تو سوچے کہ حضرت سلیمان کے اصحاب, حضرت سلیمان کے اولیاء کا یہ مقام, تو سوچے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پھر اولیاء کا کیا کہنا, آپ کی امت کے اولیاء کا کیا کہنا. تو یہ ایسی ناظرین بہت سی باتیں ہیں کہ جو ہمیں اشارتاً سمجھنی چاہیے. بات واضح ہے کہ جب اللہ نے حضرت سلیمان کو یہ طاقتیں بخشیں تو حضور علیہ السلام تو سلیمان کے بھی نبی ہیں, وہ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں. اللہ نے ایسی بہت سی باتیں ناظرین اس صورت کے ذریعے سمجھائی ہیں. پھر ملکہ بلقیس آ گئیں اور وہ ایمان کے ساتھ آئی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان کی زوجیت کا بھی پھر انہیں شرف حاصل ہوا ہے. اس کے علاوہ اختتام پر ناظرین حضرت صالح علیہ السلام کا, کہ اس سے پہلے ہم جو ذکر کر چکے, کچھ باتوں کا پھر مزید اعادہ ہوا ہے اور کچھ نئی باتوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے. قوم لوط کا بھی ذکر ہوا ہے. خلاصہ کلام ناظرین یہ ہے کہ ہمیں ان تمام تذکروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ ان بندوں کو سمجھنا ہے کہ جو اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کس طرح وہ محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور بھی دوسری طرف وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے ان تمام باتوں کو نہ سمجھا اور وہ تباہی کا شکار ہو گئے۔ تو ہمیں اس روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو فہم قرآن اور نور قرآن، نور ایمان عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔